حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے آپ تمام پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکوں، کیونکہ انسانوں کی زبانیں تو کھانے پینے اور دھوکہ دہی میں لگی رہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال سے باز آ جا، اس میں بہت سارے خطرات ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا ہی سے رجوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن جس قدر آپ اسے روکتے اور سمجھاتے اس قدر وہ ضد کرتا جاتا۔ انسان کی فطرت ہے، اسے جس بات سے منع کیا جائے وہی بات کرتا ہے۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم سے بعید ہے۔ آپ کو حق تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا، کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹا رہے گا، اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی انتہا نہ ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے اس جوان کی عقل کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنایا ہوا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں۔ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کر دو، کیونکہ ہماری سنت ہے ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ایک بار اس نوجوان کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ انہوں نے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو عطا فرمائی ہے اور اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت و پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور ہی سکھا دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسرا اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا ہی بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے تو ان دونوں حیوانوں کی بولی کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوش گھر واپس گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں ایک کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچہ کچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھڑپڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، تو بڑا لالچی ہے، دانا دنکا بھی چن کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا میرے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، بھائی، اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، ذرا صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھائیو، خدا تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی گھوڑا کھولا اور بازار میں جا کر اس کو
فروخت کر دیا اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اگلے روز صبح پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ پھر اچک کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، تو بڑا چالاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا آقا کا گھوڑا مرے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا، اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، تو خواہ مخواہ تاؤ کھاتا ہے، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا، دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر ہی نقصان سے بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، انشاءاللہ اس کا اونٹ کل مر جائے گا۔ نوجوان لپکا اور اونٹ کو بھی بازار لے جا کر دام وصول کر لیے۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پانا دل میں خوش تھا، ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے ہی میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہ مخواہ ڈرایا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، ابھی تک تو کوئی آفت نہیں آئی۔ تیسرے دن کتے نے غرا کر مرغ سے کہا، کب تک کاٹ کی ہانڈی آگ پر چڑھایا جائے گا؟ تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر تجھے جھوٹ بولنے کا مزہ کیا آتا ہے؟ مرغ نے کتے کی یہ بات سن کر کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے، اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کے مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا، غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہیں، لے اب خوش ہو جا۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا لاکھ شکر ہے، اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بچا لیا، اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بڑا بھاری نقصان ہوتا۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، ابے جھوٹوں کے بادشاہ، تو نے سوچا ہے تیری یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا، اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں کو گوشت اور روٹیاں بانٹے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، با خدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اب اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلی صبح مر گیا اور بیچارہ خریدار کی رقم برباد ہوئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا، خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یہ یقیناً مرے گا، اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بیوقوف اتنا سمجھتا، ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدمہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ، جسم و مال کا زیاں جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات زر و مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس قدرت الہی کے رازوں سے یہ جاہل ہے کہ یہاں اپنا مال بیچنے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر سے صدقہ کرے تو نقصان فائدے بن جائیں۔ پھر آج ہمارے آقا سوائے عد میں روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے والی وارث گائیں ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھائیں گے، فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑوں اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی، جی بھر جائے گا۔ ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج و علم سے تو محفوظ رہ، لیکن اپنی جان گنوائی۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پیروں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی، اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال، تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے، اس مرتبہ بھی اپنے نقصان کسی اور کے ڈال دے اور خود کو بیچ کر جو مال ملے اور وہ اپنے خزانے میں بھر لے۔ سچ ہے، آنے والی مصیبت کو عقل مند پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اور بیوقوف آخر میں۔ اس نوجوان نے پھر منت سماجت شروع کی اور اس قدر رویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا اور
ارشاد ہوا، اے نوجوان، اب تیر کمان سے نکل چکا، اور چھوٹا سا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں، جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑ دے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ وہی زندہ ہے جو ایمان سلامت لے آئے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی، نوجوان کا دل گھبرایا، ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے، یکا یک خون کی ایک کہ ہوئی۔ وہ کہ ہیضے کی نہ تھی، موت کی تھی۔ اسی وقت 4 آدمی اسے کندھوں پر لاد کر گھر لے گئے۔ مکان پر پہنچتے پہنچتے اس پر تشنج طاری ہو گیا، زبان بند ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں، کانوں کی لوئیں مڑ گئیں۔ آخرکار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر سنی تو گاہ الہی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما۔ چند اس نے گستاخی اور ضد کی، لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔